نمبر 21واں کامیاب انسان وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تم کہو بالکل سچی اور سیدھی بات۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً یہی انسان کامیاب انسان ہے۔ تو گویا کہ 21واں وصف ہے تقوی اختیار کرنے والا، جو تقوی پر چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور جب انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے ہر عمل کا بدلہ اللہ کے سامنے دینا ہے، ہر چیز کا جواب میں نے دینا ہے، تو پھر انسان کبھی گناہ کرنے پر جری نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا تو اس وقت انسان کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال نے تو نہیں چھوڑا نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، مگر سب کو شمار کر کے رکھ دیا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرہ، پس وہ پائیں گے اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہر انسان اپنے ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گا، چھوٹا کیا ہو یا بڑا کیا ہو، کیونکہ کوئی عمل اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان بہت سے کام ایسے کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میرے گھر والوں کو پتہ نہیں، میرے والد کو پتہ نہیں، میرے دوستوں کو پتہ نہیں، اس لیے وہ چھپ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی، قرآن کریم نے اسے ذکر کیا، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل تو کرے گا، فتکون فی صخرۃ، کسی چٹان میں، او فی السماوات، کسی ایک آسمان میں، او فی الارض، ساتوں زمینوں میں کسی زمین میں، یأتی بہ اللہ، تیرا رب قیامت کے دن اس کو لے کر تیرے سامنے آئے گا۔ چٹان میں چھپ کر کرے گا، ساتوں آسمانوں میں کرے گا، ساتوں زمینوں میں کرے گا، تیرا رب تیرے ہر عمل کو تیرے سامنے لائے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، وہ باریک بین ہے، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ خبیر وہ مطلع ہے ہر چیز پر، کسی سے ناواقف نہیں، کسی چیز سے وہ ناواقف نہیں، ہر چیز پر وہ مطلع ہے۔ تو جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ کامیاب انسان ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا۔ چند دن سے ابو بکر صدیق کے گھر میں کچھ پکا نہیں تھا، بھوک کی حالت تھی۔ اب یہ غلام دوسرے دن کہیں سے کھانا لے کر آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رکھا۔ حضرت صدیق اکبر بھوک کی حالت میں تھے تو ایک لقمہ اس میں سے کھا لیا۔ لقمہ کھانے کے بعد غلام نے کہا کہ آپ ہر دفعہ پوچھتے تھے کہ کھانا کہاں سے لایا، آج آپ نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بھوک کی حالت بہت زیادہ تھی اس لیے پوچھ نہ سکا، اب بتاؤ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے کہا زمانے جاہلیت میں نے ایک شخص پہ جھاڑ پھونک کی تھی، اور جاہلیت میں چونکہ شرکیہ الفاظ کے ساتھ بھی جھاڑ پھونک کی جاتی تھی تو میں نے اس طرح اس کو دم کیا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا تھا، تو انہوں نے آج مجھے اس کی اجرت دی ہے اور اجرت میں انہوں نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے چاہا کہ یہ لقمہ باہر آئے، منہ میں انگلی ڈالی قے کرنے کے لیے، لیکن وہ لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا، چونکہ کئی دنوں بعد کھانا کھایا تھا، تو بڑی کوشش کی وہ لقمہ باہر نہ آیا۔ تو کسی نے کہا حضرت پانی کا گھونٹ پئیں اور پھر کوشش کریں تو یہ لقمہ باہر آ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پانی منگوایا، ایک ایک گھونٹ پیتے گئے، انگلی منہ میں ڈالتے رہے، قے کرنے کی کوشش کرتے، پانی نکل آتا تھا، لقمہ نہیں نکلتا تھا۔ بڑی کوشش کرتے رہے لیکن لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے کہا حضرت اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو؟ فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان لے لے گا تو لے لے، تب بھی میں اس لقمے کو باہر نکالوں گا،
اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، جو جسم حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ کہا اگر یہ لقمہ میری جان لے لے گا میں دے دوں گا، لیکن میں اس لقمے کو باہر نکالوں گا۔ آخر بڑی مشقت کے بعد وہ لقمہ باہر آ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو تقوی پر چلنے والے تھے۔ ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا تو کیا حرج کی بات تھی، قصدن نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لا علمی میں ہو گیا۔ ہماری تو اکثر کمائی ہی حرام کی ہوتی ہے، حرام کی کمائی ہے۔ علماء نے کہا ہوتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، پھر بھی ہم وہ کر رہے ہوتے۔ جب ساری کمائی حرام کی ہے اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حرام کی کمائی سے پلنے والی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، حرام سے پرورش پانے والا جسم رب کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس جسم کو عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا، وہ عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ حرام مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ اس بیوی کے دل میں شوہر کی، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ اولاد والد کو والد کا درجہ نہیں دیتی، اور والد کے لیے اولاد کے دلوں میں محبت کے جذبات نہیں ہوتے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں بیوی بچوں کو بڑا خوش رکھوں گا تو ان کے دل میں محبت آئے گی۔ آپ سونے کا نوالا ان کو کھلا دیں، اگر آپ رب کے نافرمان ہیں اللہ کی قسم ان کے دل میں محبت نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کا پیسہ حلال کا ہے آپ اسے چٹنی اور پیاز بھی کھلائیں گے وہ آپ کی فرما بردار ہوگی۔ دل تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ انسان دلوں کو تو نہیں پلٹ سکتا، وہ ظاہر کو پلٹ سکتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے جب جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے اللہ پھر دلوں کو پلٹ دیتا ہے، پھر دلوں میں اللہ محبتیں ڈال دیتا ہے، معاشرے میں اللہ اس انسان کو عزت دے دیتا ہے، اللہ پھر اس کی اولاد سے نیکی کے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے اور اس کو اللہ شہرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تقوی پہ نہیں چلا تو اولاد بدنامی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر انسان کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوتا کہ یہ فلاں کا باپ ہے، اس کا بیٹا فلاں ہے، فلاں نشے میں تھا، فلاں جرم کا ارتکاب کیا تھا، فلاں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، فلاں صحبتوں میں رہتا تھا، تو زندگی گزارنا دشوار ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جو تقوی پہ چلے گا وہ کامیاب انسان ہوگا۔ نمبر 22، کامیاب انسان کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جو سچ بولنے والا ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جب بھی بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو۔ اور کہا اگر یہ سچائی تمہاری زندگی میں ہوگی فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً تم بہت بڑے کامیاب ہو گئے، صرف کامیاب نہیں عظیمہ، بہت بڑے کامیاب ہو گئے اگر تمہاری زندگی میں سچائی ہے۔ جو انسان سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے بچتا ہے۔ ہر گناہ کی بنیاد جھوٹ ہے، ہر گناہ کے پیچھے آپ دیکھیں گے جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ جھوٹ نظر آئے گی، اور ہر نیکی کی بنیاد سچائی ہے۔ اس لیے انبیاء کی زندگی میں جو وصف تھا وہ سچائی ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین، کہ ان کی زبان پہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو سچ پہ چلتا ہے وقتی طور پہ تنگی آتی ہے لیکن اللہ رزق میں اتنی کشادگی دیتا ہے، اتنی کشادگی، مستقبل میں ایسا انسان رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک وکیل تھا، ابتدا میں اس کی زندگی گناہوں میں لہو لعب میں گزرتی تھی، ہر قسم کے مقدمات لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہدایت دے دی۔ ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد نہیں جاتا، تیری کیا مجال کہ تو مسجد نہ جائے، 5 فٹ کے انسان تیری کیا مجال، تجھے خالق کائنات اپنے گھر نہیں بلاتا، تجھے رب السماوات والارض توفیق نہیں دیتا کہ تو اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دے۔ جو آنکھیں ساری رات غیر محرم کو دیکھیں اللہ توفیق نہیں دیتا وہ کلام اللہ کی تلاوت کر دے۔ جو کان گانا سنتے رہیں انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اہل علم میں کسی کا بیان سنیں یا قرآن کی تلاوت سنیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو یہ میرے اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، انسان کا کمال نہیں۔ تو اس وکیل کو اللہ نے ہدایت دے دی۔
تو یہ عالم کے پاس گیا، اس سے کہا مجھے ایک نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا آپ کا شعبہ کیا ہے؟ کہا میں وکیل ہوں۔ کہا ایک نصیحت ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی پہ چلو، ابتدا میں مشکلات ہوں گی لیکن آگے اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ تو اب اس نے عہد کر دیا، یہ جھوٹا مقدمہ نہیں لیتا تھا۔ کوئی بھی مقدمہ آتا تحقیق کرتا، اگر واقعی سچا ہے تو مقدمہ لے لیتا، چاہے فیس کم ہو مقدمہ لے لیتا۔ جھوٹا مقدمہ چاہے کتنی بڑی فیس کیوں نہ ہو، یہ مقدمہ نہیں لیتا تھا۔ اب چند دن تو اس کے پاس مقدمے نہیں آئے، کیونکہ سچے مقدمے عموماً کم ہوتے ہیں، جھوٹے زیادہ ہوتے ہیں اور جھوٹوں میں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹا آدمی اپنا مال خوب خرچ کرتا ہے کسی طرح کامیاب ہو جائے دعوے میں۔ ابتدا میں تنگی آئی لیکن اس نے ہدایت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ آزماتا تو ہے نا، دیکھیں سونے کو بھی پہلے آگ میں گرم کیا جاتا ہے، پھر جا کر وہ زیور بنتا ہے۔ پہلے وہ آگ میں تپتا ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، ذرات الگ الگ ہوتے ہیں، پھر جب وہ نگینہ بنتا ہے، انگوٹھی بنتا ہے، ہار بنتا ہے تو دور سے چمکتا ہے۔ نیکی کبھی چھپتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور گناہ بھی کبھی چھپتا نہیں ہے، 7 پردوں میں بھی کر لیں، ایک وقت آئے گا گناہ ظاہر بھی ہوگا اور انسان کو رسوا بھی کر دے گا۔ تو یہ شخص نیکی اور تقوی پہ چلا، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ سچا مقدمہ لیتا ہے۔ اب ہر لوگ اس کے پاس دیندار لوگ آتے تھے کہ ہمارا یہ مقدمہ ہے، اور یہ ان کے مقدمہ لیتا اور آگے وکالت کرتا۔ ججوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس جو مقدمہ آتا ہے وہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں لیتا، تو جج اس کے مقدمے کی اتنی تحقیق نہیں کرتے تھے، 2-3 پیشیوں میں اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ جو بھی مقدمہ لیتا ہے جلد فیصلہ ہوتا ہے اور سچا مقدمہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا ڈبل اس کو دے دیا، مال میں خوب برکت ہو گئی۔ ایک جج کا انتقال ہو گیا، اب ضرورت تھی کہ کسی کو جج کے عہدے پر فائز کیا جائے جس میں یہ صلاحیتیں ہوں۔ مختلف لوگوں نے درخواستیں دیں، اس نے بھی دیں، تو سب نے کہا اس کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سچا آدمی ہے، اس لیے کہ نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبتیں آ جاتی ہیں۔ انسان کی زبان پر تو وہ فیصلے آتے ہیں جو میرا دل رب کرواتا ہے نا، اور رب محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان سب کے دلوں میں آیا کہ اس کو جج بناؤ، اس کے فیصلے سچے ہیں، نیک آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے۔ تو وہی انسان جو پہلے سامنے کھڑے ہو کر وکالت کرتا تھا، سچائی نے اس کو جج بنا دیا، اور پھر اللہ نے اتنا دیا، کہا جو وکالت میں کماتا تھا اس سے 20 گنا زیادہ اللہ آج مجھے دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سچ بولنے والا انسان پسند ہے۔ حرام میں کثرت تو ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حلال کم تو ہوتا ہے لیکن اس میں برکت بہت ہوتی ہے۔ حرام آپ دیکھیں، کتیا کے بچے 7 اور 9 ہوتے ہیں، لیکن بکری کے بچے 2 اور 3 ہوتے ہیں۔ ہر سال ذبح ہوتے ہیں، ہر دن ذبح ہوتے ہیں، لیکن بکری کے بچوں میں، گائے کے بچوں میں کمی نہیں آتی۔ کتیا 9 7 بچے دے رہی ہے، ذبح بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنے ہوتے، گلیوں میں جگہ نہ ہوتی، گرونڈوں میں جگہ نہ ہوتی، سڑکوں پہ جگہ نہ ہوتی، لیکن حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ حلال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہوگا، نمبر 22، جو سچ بولنے والا ہوگا۔ نمبر 23، کامیاب انسان کون ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً یہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب انسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کو کامیابی پر جوڑا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام میں یہی وصف تھا۔ مسند احمد کی روایت، ایک صحابی ہیں خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے بال تھوڑے بڑے تھے، کندھے تک تھے، اور ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمته واسبال ازارہ، خریم بڑا بہترین انسان ہے، کاش اس کے یہ بال لمبے نہ ہوتے اور اس کے یہ پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہے ہوتے۔ صحابی کو یہ بات پہنچی، اسی وقت کینچی لی، اپنے یہ سارے بال جو کندھے تک پیچھے لٹک رہے تھے وہ سارے کاٹ دیے، اور اسی وقت کینچی لے کر اپنی ازار نصف پنڈلیوں سے کاٹ دی کہ جب اللہ کے حبیب کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو فرما بردار ہے، اللہ کا مطیع ہے۔ آج ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہ 12-14 ہزار دیتا، اس کی کتنی اطاعت کرتے؟
سر 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 صبح سے شام تک سلوٹ ہے، آنکھیں اس کے سامنے جھکی ہیں، زبان سے کوئی لفظ بولتے نہیں. وہ کتنے دے رہا ہے؟ 15,000 روپے. جس رب نے زمین آسمان کے سارے خزانے ہمارے لیے بنائے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. 2 گھنٹے لگتے ہیں عبادت کرنے میں، پورے دن میں 5 نمازوں میں 2 گھنٹے لگیں گے زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے وقت نہیں ہے. 22 گھنٹے دنیا کے لیے ہیں، 2 گھنٹے خدا کے گھر کے لیے نہیں. اس سے انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ آخرت کا سفر بھی تو میں نے کرنا ہے، میں اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزاروں، نافرمانی نہ کروں. صحابہ میں اطاعت کا کتنا وصف تھا. ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے گزرے. یہ واقعہ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی البناء میں. ان کے گھر کے اوپر ایک قبہ بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا، یہ قبہ نصارہ بناتے تھے. حضور وہاں سے گزرے، آپ نے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا کہ فلاں صحابی کا. اگلے دن وہ صحابی جب مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. حضور نے جواب تو دیا لیکن آپ نے توجہ نہیں کی ان کی طرف. وہ دوسری طرف سے آئے آپ کی طرف، آپ نے اپنا رخ پھیر دیا. پھر وہ اس طرف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا. صحابی سمجھ گئے حضور مجھ سے ناراض ہے. تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ کسی نے کہا تم نے جو گھر پہ قبہ بنایا ہے حضور کو یہ پسند نہیں. وہ صحابی فوراً گئے، قبہ بھی گرا دیا، نیچے کی پوری عمارت بھی گرا دی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں. اگلے دن اتفاق سے حضور کا پھر گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تو ایک قبہ ہوتا تھا، کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ نے ان سے اعراض کیا تھا انہوں نے اسی دن جا کر قبہ بھی گرا دیا، عمارت بھی گرا دی. یہ اطاعت اور فرما برداری تھی. تب اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی. آج تو ہم حرام کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. رب کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی جرت کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غفور رحیم، توبہ کر دیں گے. معلوم نہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا معلوم انسان یہاں سے باہر بھی جا سکتا ہے یا نہیں، کل کا دن دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، یہ کسی کو معلوم نہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ایک دیہات کا ایک گھر تھا، 2 میاں بیوی تھے، ایک چھوٹا سا بچہ دیہات کے گھر میں رہتا تھا. بچے کو انہوں نے جھولے میں ڈالا ہوا تھا، بچہ جھولے میں سو رہا تھا. رات کے وقت چور گھر کے اندر داخل ہوئے. اب انہوں نے گھر کے اندر جو مال و متاع سامان تھا وہ سب لے لیا. جب یہ سامان اکٹھا کر رہے تھے تو ان کی نظر بچے پر پڑ گئی. بچہ جھولے میں ہے. کہا ایسا نہ ہو کہ معمولی خراج سے آواز سے بچہ جاگ نہ جائے، جاگے گا تو روئے گا، ماں باپ اٹھ جائیں گے، چلو بچے کو پہلے باہر لے جاتے. انہوں نے کیا کیا، بچے کے جھولے کو اٹھایا، اس کو باہر لے کر چلے گئے، گلی میں جھولا رکھ دیا، بچہ سو رہا. انہوں نے جب اپنا سامان وغیرہ جتنا تھا یہ سارا جمع کر دیا. اب یہ دوسرے کمرے میں سامان جمع کر رہے ہیں، اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی. اس کی جو نظر پڑی تو بچہ نظر نہیں آیا. شوہر کو جگایا کہ بچہ گھر میں نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ دونوں اٹھ گئے. اب یہ دونوں باہر کے دروازے کی طرف باہر نکلے کہ دیکھیں بچہ کہاں ہے. باہر جیسے نکلے بچے کو دیکھنے کے لیے مکان اوپر سے نیچے گر گیا. چور دوسرے کمرے میں تھے، سب کے سب نیچے دب کے سب مر گئے. بچانے والا خدا کیسا ہے، بچے کو بچایا چوروں کے ہاتھ کے ذریعے. چور خود بچے کو باہر لے کر گئے، بچہ بھی بچ گیا، اور یہ دونوں ماں باپ خدا نے بچانا تھا وہ بھی باہر آ گئے، اور چور اپنے مال سمیت اس کے نیچے دب گئے. برے کام کا برا انجام. رب کی نافرمانی کر کے بھی کوئی عزت پا سکتا ہے. خالق کائنات کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی انسان معاشرے میں معزز ہو سکتا ہے. انہوں نے سوچا کہ ہم مال حرام جمع کر دیں گے، راتوں رات امیر ہو جائیں گے. کیا بنا؟ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور نیچے دب گئے، جنازے کے قابل بھی نہ رہے. کوئی تدفین اور جنازہ بھی نہ ہو سکا، اس سے بھی محروم ہو گئے. تو گویا بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات کے فیصلے. تو اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے. نمبر 24، کامیاب انسان وہ ہوگا جو قرآن کریم پر اور گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئے گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا.
فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو کامیاب انسان وہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور گزشتہ آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئے گا۔ اس آیت میں دیکھیں حضور کے ختم نبوت کا بھی بیان ہے، یہ کہا گیا جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لائے۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ کے بعد آئے گا، تو چونکہ حضور کے بعد کسی نے نہیں آنا اس لیے فرمایا جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلی آسمانی کتابوں پر جو ایمان لائے وہ انسان کامیاب انسان ہوگا۔ نمبر 25، کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل ہوا وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں بیان فرمایا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم تمہیں پورا بدلہ دیں گے تمہارے اعمال کا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے محفوظ ہو گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے ہاں کامیاب انسان کون ہے؟ کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ فرمایا یہ انسان کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا ساز و سامان تو نہیں ہے مگر یہ ایک دھوکے کا گھر ہے۔ دنیا تو ایک دھوکے کا گھر ہے۔ دیکھیں ہم کامیاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، جائیداد جس کے پاس ہے، جس کے پاس مکانات اور گاڑیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہے جو جہنم سے محفوظ ہو گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ انسان کامیاب انسان ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، متوفہ 620 ہجری کی التوابین، جس میں انہوں نے واقعات نقل کیے توبہ کرنے والوں کے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا دینار عیار۔ دینار عیار یہ شخص، اس کی زندگی ابتدا میں بڑے گناہوں میں گزرا کرتی تھی۔ والدہ اس کو نصیحت کرتی تھی لیکن یہ گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ قبرستان سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے اس نے دیکھا تو اسے کچھ ہڈیاں نظر آئیں، انسان کی ہڈیاں تھیں۔ اس نے جو ہڈی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں لیا تو یوں جیسے مسلا تو وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، چونکہ بہت پرانی ہڈی تھی، ایک وقت گزر چکا تھا، تو ہاتھ میں جو لیا تو وہ بالکل برادہ ہو گیا اور وہ ہڈی کے ذرات سب اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب یہ سوچنے لگ گیا کہ یہ بھی ایک انسان تھا ہماری طرح، آج دنیا سے گیا، اس کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا، قبر کی مٹی نے کھایا، اور ہڈی کی حالت یہ کہ میں نے مسئلہ ہے تو برادہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ فوراً یہ گھر کی طرف لوٹ کر آیا۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتا ہے ایک جملہ، ایک فعل، ایک عمل ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو انسان گھنٹوں سنتا ہے، توفیق نہیں ملتی اس کو۔ اب یہ ایک واقعہ ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ گھر آیا، اپنی ماں سے کہا میں توبہ کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتاؤ، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر جائے اور پھر وہ آئے تو آقا اس کو کیا سزا دے گا؟ ماں نے کہا کہ آقا اس کو باندھے گا، کھانا پینا کم دے گا، اسے جکڑ کے رکھے گا زنجیروں میں تاکہ یہ دوبارہ بھاگے نہیں۔ کہا میں بھی اپنے رب کا نافرمان تھا، زندگی گناہوں میں گزاری ہے، آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا۔ اب اس کی والدہ کہتی ہے یہ راتوں کو اٹھ جاتا تھا، ساری رات اس کی مصلے پہ گزرتی، اللہ کے سامنے روتا رہتا۔ ایک دفعہ ماں نے اس سے کہا بیٹا بس کر۔ ماں کو بہت ترس آیا اس کے رونے پر، کہا بیٹا بس کر اور نہ رو، اللہ تجھے معاف کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا اتعب قلیلا استریح طویلا، کہ میں تھوڑی سی تھکاوٹ برداشت کر دیتا ہوں تاکہ ہمیشہ کی راحت پالوں۔ تھوڑی سی آج کے دن کی تھکاوٹیں برداشت کروں گا لیکن جو موت کے بعد کی زندگی ہے ہمیشہ کی راحت، وہ راحت مجھے مل جائے گی۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگا پتہ نہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں دو جماعتوں کو لایا جائے گا،
اور دونوں جماعتوں کو ہنکایا جائے گا، ایک وہ جماعت ہے جسے جہنم کی طرف، ایک وہ جماعت ہوگی جسے جنت کی طرف۔ اس کا اشارہ تھا قرآن کی ان آیات کی طرف کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو ہنکایا جائے گا قیامت کے دن جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جب یہ لوگ جہنم کے قریب آئیں گے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا داروغہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کیا انہوں نے تمہارے سامنے رب کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر تمہارے سامنے تلاوت نہیں کیا تھا؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا انہوں نے تمہیں اس قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں تھا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا بلا، ہمیں ضرور ڈرایا تھا، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے کافروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں کو کھول دو اور جہنم میں انہیں داخل کرو، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ نے آگے تذکرہ کیا دوسری جماعت، وہ جو تقوی پہ زندگی گزارے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور تیرا رب اعزاز میں ایک جماعت کو بلائے گا جس نے تقوی میں زندگی گزاری ہوگی، وہ جماعت آئے گی حتی اذا جاؤوہا، جب یہ جماعت پہنچے گی، فتحت ابوابہا، ان کے اعزاز میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جنت کا داروغہ ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، خوش آمدید ہو، فادخلوها خالدین، تم رہو اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں زمین میں وارث بنایا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا کر دیا، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر۔ تو دینار عیار نے ان آیات کو پڑھا اور کہا معلوم نہیں اماں جی میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ پھر اس نے سورہ ہجر کی یہ آیت پڑھی اور جیسے ہی یہ آیت تلاوت کی تو ایک چیخ ماری، نیچے گر پڑا۔ جب ماں اس کے قریب گئی تو دیکھا دینار عیار کا انتقال ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت تھی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس قیامت کے دن ہم تم سب کو کھڑا کریں گے اور تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہم تم سے پوچھیں گے۔ یہ آیت اس نے پڑھی کہ ایک دن مجھ سے سوال کیا جائے گا، ایک چیخ ماری نیچے گرا۔ جب ماں قریب آئی پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا اماں سفر بہت طویل ہے اور زاد راہ بہت قلیل ہے، سفر بہت لمبا ہے، توشہ میرے پاس بہت کم ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کل میں تجھے کہاں تلاش کروں گی؟ فرمایا اماں جی حشر کے میدان میں تلاش کرنا۔ کہا کہ اگر اماں مجھے وہاں نہ پایا تو مجھے جہنم میں دیکھ لینا، کیونکہ میرے ایسے اعمال نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں، رب سے امید تو بہت ہے لیکن میرے اعمال ایسے ہیں۔ پھر ایک آواز لگائی، انتقال ہو گیا۔ ماں باہر آئی، اعلان کیا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، آج اس کا جنازہ ہے کہ جہنم کے خوف سے جس کا انتقال ہو گیا جہنم کے خوف سے جس کا انتقال ہو گیا آج اس کا جنازہ ہے۔ یہ اعلان ہوا تو اتنے لوگ جنازے میں تھے، امام ابن قدامہ لکھتے ہیں اس سے بڑا جنازہ پھر کبھی نہ ہوا، اور اس سے زیادہ رونے والا بھی ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ جو اللہ کے سامنے جتنا روتا ہے اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے، اور جو مخلوق کے سامنے جتنا روتا ہے اتنا ہی رسوا ہوتا ہے۔ خالق کے سامنے رونے والا معزز بن جاتا ہے، مخلوق کے سامنے رونے والا پھر روتا ہی رہتا ہے اور وہ بھکاری بن جاتا ہے، کبھی ایک کے دروازے پر کبھی دوسرے کے دروازے پر۔ جو ایک در کو چھوڑتا ہے وہ ہر در پہ جاتا ہے، اور جو اس در کو اپنا لیتا ہے اسے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے ہاں کامیاب انسان وہ ہوگا نمبر 25 جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا۔